مسٹر جناح جب شادی کے بعد ہنی مون منانے مالابار ہلز گئے تو صرف واش روم کی ٹائلز پر 50,000 روپے کی لاگت لگی، لیکن جب پاکستان بنتا ہے تو وہی مسٹر جناح اپنی پورے مہینے کی تنخواہ صرف 2 روپے مختص کرتا ہے۔ آج کے سیاستدانوں کی تنخواہ دیکھ لیجئے، سرکاری خزانے سے ان کے لیے موزے منگوائے گئے پیر میں پہننے کے لیے، اور جب پتہ چلا کہ سرکاری خزانے سے ہیں تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہماری معیشت اتنی بہتر ہو گئی ہے کہ اب تم لوگ یہ کرپشن کرنا شروع ہو جاؤ، اسے واپس کروایا جائے۔ آپ کی بہن محترمہ فاطمہ جناح شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ شہید کیسی ہوئی یہ کہانی پھر سے ہی، لیکن قائد اعظم شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ کہانی بھی پھر سے ہی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے دفتر کے لیے ایک کرسی اور ایک میز سرکاری خزانے سے منگوایا گیا ہے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت برہمی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ سرکاری خزانے سے کبھی ذاتی چیزیں نہیں منگوائی جائیں گی، اور اس کرسی اور میز کو بھی واپس بھجوا دیا گیا۔ اب آتے ہیں روحانی اعتبار سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا تھا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو قائد اعظم کے بہت بڑے مخالف تھے، انہوں نے ہی قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب پوچھا گیا کہ جناب آپ تو بہت بڑے مخالف تھے، آپ نے کیوں نماز جنازہ پڑھائی، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہاں میں مخالف ضرور تھا، لیکن خواب میں مجھے رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، ساتھ مسٹر جناح موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے اشارہ کر کے ان کی طرف فرمایا کہ میرا سپاہی ہے، اس سے خیانت نہ کرنا۔ خان آف کلات رحمۃ اللہ علیہ جن کے پاس قائد اعظم کئی مرتبہ گئے کہ آپ پاکستان کی حمایت کریں، وہ تیار نہیں تھے، لیکن اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہی خان آف کلات سب سے بڑے حامی بنے پاکستان کے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں حامی بنے تو کہتے ہیں خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور آپ فرماتے ہیں there is a country which is being made on the name of Islam and you are trying to betray it۔ ایک ملک جو اسلام کے نام پہ بن رہا ہے تم اس سے خیانت کر رہے ہو۔ کہتے ہیں مجھ پہ لازم ہو گیا میں پاکستان کی حمایت کروں۔ لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں تک بات ہے تو ہم آج 25 دسمبر کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ قائد ہم شرمندہ ہیں۔ جس نظریے پہ آپ نے ملک حاصل کیا تھا وہاں انگریزوں کے کتے نہلانے والے اور ان کی اولادیں قابض رہیں۔ آپ کی بہن کا انتخابی نشان لالٹین ہوا کرتا تھا اور اسی کو ایک کتیا کے گلے میں باندھ کے کراچی کی سڑکوں پہ اور گجرانوالہ کی سڑکوں پہ گھسیٹا گیا اور اس کو محترمہ فاطمہ جناح سے تشبیہ دی گئی۔ کون سی ایسی ننگی گالیاں ہیں جو قائد اعظم کی بہن کو نہیں بکی گئی تھیں جب وہ صدارتی الیکشن میں تھیں؟ یہ سب کہانی پھر سے ہی۔ کون سی ایمبولنس قائد اعظم کو دی گئی تھی اور وہ دولتالے وغیرہ جو آتے تھے اور پوچھا کرتے تھے، اور ایک اور صاحب بھی جو وزیر اعظم رہے جو پوچھا کرتے تھے ڈاکٹر سے کہ قائد اعظم کی صحت کیسی ہے۔ مائی بردر اس کتاب میں محترمہ لکھتی ہیں جس کتاب پہ پابندی عائد کر دی گئی۔ ڈاکٹر جھڑک دیتا تھا کہ دفع ہو جاؤ، محترمہ کہتی تھی ان کا تو بڑا رول ہے تحریک آزادی میں۔ وہ فرماتے ہیں نہیں، آپ کو نہیں پتہ، یہ صحت پوچھنا نہیں چاہ رہے، پوچھنا چاہ رہے ہیں کتنے دن رہ گئے نے، یہ کب مرے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد ریاست بنائے، اور قائد سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس پاکستان کو ایسا ملک بنائیں گے، اپنے فیصلے خود کرے گا، اور پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنائیں گے کہ امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز و محور جو تھا وہ شاید اب نہیں رہا، لیکن دوبارہ بنے گا، اور دنیا میں ہونے والے تمام مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم ہیں اس کا بدلہ بھی پاکستان لے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی اعلانات جو ہمارے ہیں وہ 6 مہینوں کا انتظار کریں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔